بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو آنے کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صبح صادق کی دھند میں روشن اور گرم دوپہر میں، گہما گہمی سے بھرپور سرمئی شام میں، رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ان کلمات میں ذرا برابر بھی تغیر نہیں آیا۔ یہ کلمات ان دین کے ماننے والوں کا سرمایہ کار ہیں۔ اس وقت ایک نبی امی لے کر فرعون کی سرزمین پر اترا۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں ایسا جادو ہے جو کہ دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ روح زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو ادا کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھا، نہ ہی بے حد بااثر، اور نہ ہی اس کے حسن و جمال کو کسی نے متوجہ کیا، بلکہ وہ ایک حبشی اور غلام تھا جس کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن اس کا دل نہایت حسین تھا۔ اس حسین دل والے یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن ربا تھے۔ انہیں نہ صرف دنیا کا پہلا موذن کا اعزاز حاصل ہوا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ حضرت بلال کے والد ربا اور والدہ حمامہ قبیلہ کے غلام تھے۔ اس سرزمین عرب کا وہ تاریخی دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں جا گرا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی۔ اس میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جنہیں بنیادی حقوق تو ملنا دور کی بات، چین سے جینے کا حق بھی حاصل نہ تھا۔ رب کائنات نے جب اپنے پسندیدہ بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے آراستہ کیا تو اس وقت بلال کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ آپ اپنے آقا امیہ بن خلق کی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں میں لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی نوجوان کو بکریاں لے جاتے دیکھا تو اسے بلایا اور فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ متاثر ہو چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نشین انداز گفتگو آپ رضی اللہ عنہ پر بہت گہرا اثر کر گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ پھر بلال واپس لوٹ گئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لگا رہا۔ دوسرے روز وہ بکریاں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور پر اثر باتیں سنی تو دل بے قرار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی آواز پر لبیک کہا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے خوش نصیب میں سے ہیں اور اسلام نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے اسلام کے سارے دین رازداری سے انجام دیتے رہے، لیکن اسلام کا جو رنگ ہے وہ زیادہ دیر تک مکہ میں پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی چکنا ہو کر دیکھنا شروع کیا کہ ان کے ساتھیوں میں خواتین میں تبدیلی سی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلق کو بھی بہت جلد خبر پہنچ گئی کہ اس کا غلام بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ غلام اور اس کی یہ مجال کہ دین سے روگردانی کرے، امیہ کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے بلال کو طلب کیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے اور ان کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ مکہ مکرمہ کے علاقے کی زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دھوپ میں تانبے کی طرح ہو جاتی ہے۔ امیہ نے بلال کو اسی زمین پر لٹا دیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔
میاں نے دیکھا کہ اس طرح کام نہیں بنتا تو اس نے مردہ جانور کی کھال لی اور حضرت بلال کو اس کھال میں لپیٹ کر انہیں تپتی دھوپ میں ڈال دیا۔ گرمی کی شدت سے کھال سوکھ گئی اور اس نے بلال کے جسم کو جکڑ لیا، لیکن آپ بدستور بلند آواز سے اللہ کو پکارتے رہے۔ آپ کو دہکتے انگاروں میں لٹا دیا گیا۔ امیہ کہتا بلال اب بھی آپ سے بھاگ جا، لیکن بلال کا جواب وہی تھا۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے انہیں ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جس پر گوشت رکھو تو وہ گل جاتا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا۔ امیہ کے تیش کا عالم ٹھیک نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی باندھ دی اور مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ لڑکے آپ کو مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے گئے۔ اسلام کے سچے انسان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو شدید زخمی ہو چکا ہو۔ تشدد کا یہ سلسلہ کافی روز تک جاری رہا۔ حضرت ابو بکر قبیلہ بنو کے محلے میں ہی رہائش پذیر تھے۔ وہ آتے جاتے حضرت بلال پر ظلم و ستم دیکھتے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا، وہ امیہ کے پاس گئے اور کہا امیہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم تو نہ کرو، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے؟ اگر تم اس پر احسان کرو تو آخرت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ اس نے حقارت سے کہا میں تمہارے خیالی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میرا جو جی چاہے کرے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر تحمل کے ساتھ اسے سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم طاقتور ہو اور اس مجبور غلام پر ظلم نہ کرو اور اس طرح عربوں کی قومی روایت کو بٹا نہ لگاؤ۔ امیہ نے کہا اگر تم غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بولو کیا لوگے؟ امیہ بولا تم اپنا غلام خاص مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ، وہ بڑے کام کا غلام تھا۔ امیہ کا خیال تھا کہ حضرت ابو بکر حضرت بلال جیسے کمزور غلام کے بدلے اتنا صحت مند اور کارآمد غلام دینے پر کیسے راضی ہو گئے؟ امیہ حیران رہ گیا، تاہم اس نے ایک اور شرط لگائی کہ اس خاص غلام کے ساتھ 40 دینار بھی لوں گا۔ اس بات پر بھی آپ راضی ہو گئے۔ حضرت بلال کو لے کر چلنے لگے تو امیہ ہنس کر کہنے لگا اگر کوئی اور ہوتا تو حضرت بلال کو کبھی نہ خریدتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا امیہ تم ابھی اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو، مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہت بھی اس کی قیمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ کہا اور حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو نہایت خوشی کا اظہار کیا اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ اگر فرینڈز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور فرینڈز میں شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔